الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصلاة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود الاخویہ ونقاوت القویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات صلی اللہ علیہ وسلم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہ مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت ولیہ ووسیہ وآخیہ فی الدنیا والآخرہ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کو صلوات ملائکہ شامل ہو جائیں اللہ صلی اللہ محمد حاضرین کرام قدر عاشقان رسول خدا محبان آل با عزدران مظلوم کربلا پہلی مرتبہ اس تاریخی گاؤں میں خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ موسم شدید ہے لیکن آپ کے مزاجوں میں ابو ذری روح موجود ہے۔ جو موسموں سے ہار جائے وہ اور ہوتے ہیں، جو موسموں کو فتح کر لیں وہ اور ہوتے ہیں۔ پاک بی بی آپ سے بسم اللہ تھوڑی بیٹا آواز کریں۔ جہاں تک میری آواز چاہ رہی ہے میں اپنے بیٹے ذاکر حسین کا مدثر کا شکرگزار ہوں، اس نے مجھے اپنے وقت سے وقت دیا چونکہ واپسی لاہور مجھے جا کے مجالس سے خطاب کرنا ہے۔ اللہ میرے بچوں کے عظیم صفِ ماتم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ علی ولی اللہ شریعت کا مسئلہ تو بعد میں ہے، پہلے نصیب کا مسئلہ ہے۔ کسی بد نصیب کے نصیب میں علی کی ولا نہیں ہے۔ آئے 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 پاک بی بی آپ کو سامنے رکھے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کے شرف حاصل کیا، میرے نبی نے فرمایا یا علی انت ولیہ ووسیہ واخیہ فی الدنیا والآخرہ، یا علی میرا بھائی بھی تو، میرا خون بھی تو، میرا گوشت بھی تو، میرا نور بھی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تو مجھ جیسا ہے میں تجھ جیسا ہوں۔ اکھاڑا کے سری پور گاؤں میں چیلنج کرے کرامت باز حیدری 1000 مرتبہ نبی نے کہا یا علی تم مجھ جیسا ہے، مذہب بدل دوں گا۔ اگر علی نے ایک دفعہ بھی کہا کہ میں نبی جیسا ہوں تو جب کعبے میں آنے والا حیدر نہیں کہتا کہ میں نبی جیسا ہوں تو نطفے سے پیدا ہونے والا صدقہ خور مولوی ہائے 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 اللہ اکبر جی بسم اللہ حیدری حسین بادشاہ کو سلام علیکم جناب سیدہ کو بلندتر صلوات پڑھی بسم اللہ یا رسول اللہ مولا آپ کو سلام علیکم بلندتر صلوات پڑھ دیجئے آل محمد پاک۔ مومنین آتے رہیں گے لیکن آپ میری تو متوجہ رہیں۔ خدا کی عزت کی قسم میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دیو سیال ازارے کے بچوں کو مولا زندگی سے اسلام دیتا فرمائے۔ میں نے کبھی نہیں کہا لائیو نہ چلاؤ، نہ جس کو بھروسہ ہے اپنے مولا پر وہ کہتا ہے لائیو چلاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چلے تاریخ کے امام اور ہیں، اللہ کے بھیجے امام آؤ۔ ہائے 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 صدقے والے اور ہیں، خمس والے اور ہیں، بت پوجنے والے اور ہیں، بت توڑنے والے اور ہیں، حلال اور حرام میں تمیز نہ کرنے والے اور ہیں، خدا کی طہارت اور ہے۔ ہائے ہائے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا، ہاتھ اٹھاؤ جس کا زمین بولی زمن بولا۔
مولا آپ کو سلام رکھے. اتنی بلند صلوات علی آل محمد پڑھ. مجھے میرے بانی مجلس کہہ رہے تھے جی ہمارا مجمع جو ہے وہ زیادہ پنجابی سنتا ہے. میں نے کہا علی زبانوں کا محتاج نہیں ہوتا, میں اتنی آسان اردو بولوں گا کہ میرے ہر نوجوان کو انشاءاللہ سمجھ آئے گا. میرے نبی نے فرمایا, یہ خاموشی نہیں ہے, پہلے میرے رسول کی قرآنی عزت سمجھ لو کہ میرے رسول کی عزت قرآن نے کیا بتلائی ہے. بے عزت شجروں کے نااہل لوگ کیا جانے میرا مصطفیٰ کیا ہے. آئے ہائے ہائے ہائے, جسے سمجھ آئی بولے. اللہ میرے بچوں کو سامنے رکھے. حمزہ کی تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ کر خدیجہ سے قرض معاف کروانے والے کیا جانے مصطفیٰ کیا ہے. آئے ہائے, صلوات پر یا محمد پاک بھی آپ کے سامنے رکھے. جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے نام. آئیے چند آیات سنیں, خاموش نہیں ہونا قرآن پہ. یہ نہیں کہ میں آیتیں پڑھوں تو آپ چپ کر جائیں اور صرف میں زور سے بولوں تو آپ بولے. محسن بھائی مولا آپ کو زندگی دے, صحت دے, سلامت دے. قرآن نے میرے نبی کے بارے میں ارشاد فرمایا, سورہ والنجم پہلی 4 آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. اللہ فرماتا ہے قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا, میرا نبی میرا محمد نہ بھولا نہ نسیان ہوا نہ ہذیان ہوا. قرآن کہتے ہیں اسے ہذیان نہیں ہوتا. کوئی ہے بولنے والا؟ قرآن کہتے ہیں اسے ہذیان نہیں ہوتا. قرآن کی 4 آیتیں آنے کے بعد جو میرے نبی کی ذات میں شک کرے وہ کل بھی لانتی تھا, وہ آج بھی لانتی ہے. آئے ہائے آئے ہائے ہائے, بولا میرے بچوں جیو جیو. حیدری پاک بی بی آپ کو سامر کی قسم ہے تارے کی. یہ خاموشی نہیں. جب وہ ٹوٹا میرا حبیب میرا محمد میرا محبوب, نہ بھولا نہ نسیان ہوا نہ ہذیان ہوا. یہ خاموشی نہیں ہے. اور اس وقت تک ہونٹ نہیں ہلاتا جب تک میری وحی نہ آ جائے. اس کا مطلب ہے رسول کی اپنی کوئی مرضی نہیں. آئے ہاں, رسول اللہ کی اپنی کوئی مرضی نہیں. میرا نبی کسی کو رشتہ دار سمجھ کے عزت نہیں دیتا, نہیں غور کیا. کسی کو چچیرا سمجھ کے مولا نہیں کہتا. جو اللہ کا حکم آتا ہے وہ نبی فرماتا ہے. ایک آیت سنیں پھر اللہ قرآن میں شاف ہمارا ہے. یہ خاموشی نہیں توجہ ہے. دن رات مولا کی ڈیوٹی میں, لیکن میں اپنا کلیجہ رکھوں گا, مجھے ذرا نتیجہ دے دے. وما محمد الا رسول. خبردار اسے صرف محمد نہ سمجھنا, یہ جب سے ہے تب سے رسول ہے, جب تک ہے تب تک رسول ہے. کب نہیں تھی یہ رسول تھا. بولو یار خدا کا واسطہ, کب نہیں تھی یہ رسول تھا. جب نہیں تھی یہ رسول تھا. ستارے نہیں تھے نبی تھا, سیارے نہیں تھے نبی تھا, ہوائیں نہیں تھی نبی تھا, خلائیں نہیں تھی نبی تھا, آدم نہیں تھا نبی تھا, نوح نہیں تھا نبی تھا, ابراہیم نہیں تھا نبی تھا, اسماعیل نہیں تھا نبی تھا, عیسیٰ نہیں تھا نبی تھا, موسیٰ نہیں تھا نبی تھا, تورات نہیں تھی نبی تھا, زبور نہیں تھی نبی تھا, انجیل نہیں تھی نبی تھا, قرآن نہیں تھا نبی تھا, جبریل نہیں تھا نبی تھا, اسرافیل نہیں تھا نبی تھا, اسرائیل نہیں تھا نبی تھا, زندگی نہیں تھی نبی تھا, موت نہیں تھی نبی تھا, نون نہیں تھے نبی تھا, قلم نہیں تھے نبی تھا, ستارے نہیں تھے نبی تھا, بس لا الہ الا اللہ تھا, محمد رسول اللہ تھا, اور دونوں کا گواہ علی ولی اللہ. آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے. بسم اللہ. نہ میرے بچے, مولا آپ کو سلام رکھیں. ایسے نہیں بچوں, جیسے میں اس گرمی میں پڑھ رہا ہوں نا, میرا حق بنتا ہے کہ آپ بھی ایسے بولیں. علی کی ولایت کا اعلان چھپ کے نہ کیا کرو. علی کو جب بھی نبی نے عزت دی ہے مکان میں نہیں دی. یار پتہ نہیں کچھ بڑا سمجھا ہے کہ نہیں, بڑا تھوڑی آواز ہے نا. آقرا مطبع سے ادری چیلنج کر رہا ہے, سیاستہ سے لے کر شیعہ کتب تک نبی نے جب بھی میرے علی کو عزت دی ہے مکان میں نہیں دی, میدان میں عزت دی ہے. شیر خدا کہا ہے تو بدر کے میدان میں
پتہ نہیں کہ غور کر رہا ہے کہ نہیں. شیر خدا کہا ہے تو بدر کے میدان میں، صاحب ذوالفقار کہا ہے تو احد کے میدان میں، مرد کہا ہے تو خیبر کے میدان میں، مولا کہا ہے تو غدیر کے. آئے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک یہ پنکھا ہٹا دو، پنکھا ادھر. مولا آپ کو زندگی جتنی گرمی ہوگی میں اچھا پڑھوں گا. پنکھا مومنین کی طرف کرے. مولا آپ کو علی کا ذکر کر کے بھی انسان کو گرمی لگے. یہی تو حال غدیر میں تھا. دل جل رہے تھے علی کی ولایت کی سرگرمی سے، پاؤں جل رہے تھے ریت کی گرمی سے. آئے ہائے ہائے. میرے نبی نے جب بھی علی کو عزت دی میدان میں دی. آؤ میرے پیارے مسلمان بھائیو، ایک ہو جائیں. ہم شیعہ سنی کل بھی ایک تھے، ہم شیعہ سنی آج بھی ایک ہیں. مجھے میرے بچوں نے بتایا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ قبلہ ہمارے گاؤں میں یہاں ہم شیعہ سنی اکٹھے جنازے ہیں. مسجد کا چندہ شیعہ دیتے ہیں، بارگاہ کا چندہ سنی دیتے ہیں. اور میرے بھائیوں کیوں الگ ہو جب نانا اور نواسہ الگ نہیں ہے؟ نہیں نہیں، سب نے غور نہیں کیا. جب نانا اور نواسہ الگ نہیں، تم صلوات پڑھی آل محمد بعد پھر شیعہ. جب نانا اور نواسہ الگ نہیں ہے تو شیعہ اور سنی جدا کیوں ہیں؟ ایک چہرے کی دو آنکھیں. اتحاد والی گفتگو پہ بھی بول لیا کرو. سر لڑانے والوں کو بابا نہ کیا کرو. لڑانا علی والا لڑانا نہیں جانتے، ملانا جانتے ہیں. مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے. جب یہودی حملہ کرے گا وہ نہیں پوچھے گا تم میں شیعہ کون ہے، سنی کون ہے، دیوبندی کون ہے، اہل حدیث کون ہے. جب کافر حملہ کرے گا نہیں پوچھے گا علی والا کون ہے، صحابہ والا کون ہے. نا میری جان، اکٹھے ہو جاؤ، دنیا کو بچاؤ. ہم کل بھی نبی کے غلام تھے، ہم آج بھی نبی کے غلام ہیں. ہم آپس میں بھی ایک تھے. ماں نے بیٹے نہیں چنا. جو میرے نبی کی گستاخی کرے، جو نبی کا گستاخ ہو، اس پہ کل بھی لعنت تھی، اس پہ آج بھی لعنت. ہائے ہائے ہائے، حیدر حیدر، ہاتھ اٹھاؤ. حیدر 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 ہے، نعرہ حیدری. کیا بات ہے. مولا آپ کو سن کے جناب سید آپ کو سلام. بلندر صلوات پڑھی آل محمد. یار پتہ نہیں صلوات آپ آہستہ کیوں پڑھتے ہیں؟ صلوات مل کے پڑھا کریں. بلندر پڑھے صلوات. بسم اللہ بسم اللہ. پاک بی بی آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے. دیکھیے گا میری طرف. پھر قرآن نے میرے نبی کے لیے فرمایا وما محمد الا رسول. میرے تو متوجہ رہے. بیٹے بیٹھ جاؤ، بچوں بیٹھ جاؤ. میرے حبیب یہ صرف محمد نہیں، یہ رسول ہی رسول ہے. توجہ ہے آپ کی؟ میں بھی فضائل پڑھ رہا ہوں بھائی. یہ صرف محمد نہیں، رسول ہی رسول ہے. اب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں مدثر بیٹا، یہ جو شیعہ ہیں نا، یہ علی علیہ السلام کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. میں کہتا ہوں خدا کی لعنت ہو اس بندے پر جو علی کو نبی سے بڑھائے. ہاں یار، جس کا عقیدہ ہے وہ بولے. خدا کی لعنت ہو اس بندے پر جو علی کو نبی سے بڑھائے. میں تو ٹنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں پوری کائنات میں میرے علی کے دو ہی مولا ہیں. اب ساتھ آپ نے دینا ہے. پوری کائنات میں میرے علی کے دو ہی مولا ہیں. یا اللہ مولا ہے یا نبی مولا ہے، باقی سب کا علی مولا. ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ نہ بیٹے تھکا تھکا نہ، یا نعرہ لگاؤ یا نہ لگاؤ، پتہ چلے نعرہ لگا. بسم اللہ. دیا کرو. پاک بی بی آپ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت. دنیا سے جا کے، اچھا پنجہ کھول کے، جیتے رہو میرا بیٹا. جگرہ بڑا کر کے، آہا علالی تے حرامی دی دھکا پچھان نہ رکھا کر کرو. کے، بسم اللہ. دم نعرہ حیدر. مولا آپ کو سلامت. اچھا میرے بچے نے آخر میں پنجابی میں کہا جو مجھے سمجھ آئی، میں وہ سمجھ گیا. اسے میں حدیث رسول کی شکل میں پڑھتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا، میرا بیٹا ساجد، میرے نبی نے فرمایا یعنی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو بلدیت میں لا شریک ہوگا. ارے میں جملہ کہہ گیا ہوں. ہائے ہائے ہائے، میں نے ممبر کا ادب بھی کیا اور جملہ بھی پہنچا دیا. نہیں غور کیا آپ نے جملے پر؟ خدا کی قسم بے ولد اللہ کے نام پہ نہیں پہچانا جاتا.
بے ولد رسول کے نام پہ نہیں پہچانا جاتا. یہ میرے نبی کی حدیث ہے. میرے نبی فرماتے ہیں یا علی یا علی انت لحمو کا لحمی، بیٹے بیٹھ جاؤ، دمو کا دمی، حسبو کا حسبی، نسبو کا نسبی، سلبو کا سلبی، حربو کا حربی، حبو کا حبی. علی جو تجھ سے محبت کرتے ہیں وہ مجھ سے کرتا ہے، جو تجھ سے جنگ کرتا ہے پتہ نہیں کیا سن رہا ہے وہ مجھ سے کرتا ہے. میرا خون بھی تو، میرا حسب بھی تو، میرا نسب بھی تو، میری قوم بھی تو، میرا قبیلہ بھی تو، میرا جادہ بھی تو، میرا ارادہ بھی تو. جہاں تک قیامت بعد علی کی آواز چل رہی ہے وہ علی کا شیعہ ہی نہیں ہے جو نبی کے صحابہ کے احترام نہ کرے. لیکن ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہوں مسلمانوں، خدا کا واسطہ ہے پیمانہ عدل مقرر کرو. صحابی اسے کہتے ہیں جو قرآن نازل ہونے کے بعد قرآن پڑھے. علی اسے کہتے ہیں جو کعبے میں قرآن آنے سے پہلے قرآن پڑھ کے بتائے. صحابی اور ہے ولی. ہائے 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 اللہ اللہ. جیو میرے بیٹا جیو. جناب سیدہ سلام رکھے، پاک بی بی آپ کو سلام رکھے. ایک بار انتر صلوات پڑھی آل محمد. کچھ لوگ صرف مجلس میں ٹہلتے ہی رہتے ہیں، کبھی آنا کبھی جانا. یہ دربار حسین ہے، بیٹھا کرو. جسے گرمی لگ رہی وہ نہ بولے، جس پہ مولا کی محبت سوار ہے وہ بولے. میرا نبی کل بھی زندہ تھا، میرا رسول آج بھی زندہ ہے. میں ایک فکرہ کہنے لگا ہوں ساجد بیٹا، ساجد نام نا میرے بچے، عابد بیٹا، ایک فکرہ کہنے لگا ہوں. صبح تک نہ بولو تو میں بی بی کا نوکر ہی. میں ہر اپنے اہل سنت بھائی کے امام کا احترام کرتا ہوں. شیعہ غصہ تو نہیں کر گئے، میں تو داعیت حضرت بین المسلمین کا خطیب، میں ہر اپنے سنی بھائی کے بزرگ کا احترام کرتا ہوں. لیکن میرے پیارے پیارے سویٹ سویٹ سو سویٹ سنی بردرز، بس صرف اتنا دیکھو کہ غلاموں اور اماموں میں فرق رکھا کرو. آئے ہائے ہائے نا جس کے ہاتھ نیچے ہے وہ نہ بولے تو میں علی کا نوکری ہوں. میرے پیارے بھائی جملہ کہنے لگا ہوں عابد بیٹا، رب محمد سے بھائی جان جگہ ملتی ہے، رب محمد کی قسم صحابی اسے کہتے ہیں پورا مجمع بھی کھڑا ہو جائے حق ادا نہیں ہوتا. صحابی اسے کہتے ہیں جن کے جنت میں گھر ہو. صحابی اسے کہتے ہیں جس کے جنت میں گھر ہو. آل محمد انہیں کہتے ہیں جن کے گھروں میں جنت ہو. ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا؟ کیا بات ہے. آئے ہائے آئے ہائے ہائے نا ایمان سے بتاؤ ایسے ہی نہ رہے جیسے میں نے پڑھا تھا. جسے مولا کا لنگر کیا وہ تو نعرہ لگائے نا. حیدری دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو بولو سخی سردار کلندر ماست علی حق علی حق علی حق علی. جس کا ہاتھ اٹھائے علی حق علی حق علی حق علی حق نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات پڑھی آل محمد. بسم اللہ. جناب سید آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. میں اپنا کلیجہ دے رہا ہوں ممبر پر. علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے. نبی کل بھی زندہ تھا، نبی آج بھی زندہ ہے. دلیل کیا ہے؟ میرے بچوں میری تو دیکھنا، اور میرا بیٹا میری تو دیکھنا. دلیل کیا ہے؟ اگر کوئی جاہل نبی کا دشمن آپ سے یہ پوچھے کہ نبی کے موجود ہونے کی دلیل کیا ہے تو اوکھر احمد عباس سیدی کی دلیل پیش کرنا. اسے کہنا کلمے کا ترجمہ کر. تھوڑا آپ بھی بولنے کی زحمت فرمائیں گے یا مجھے ڈاکٹر نے مشورہ دیا؟ میں لعنت بھیجتا ہوں اس بندے پر جو مجلس میں کرائے کے لوگ لائے ساتھ. خدا کی لعنت ہو اس بے غیرت پر. یہ حسین کی مجلس ہے. خبردار کبھی حسین سے دھوکہ نہ کرنا، علی کے شیعوں پہ بھروسہ کرنا. لوگ تو بڑوں بڑوں کو چھوڑ جاتے ہیں. ہائے 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 نہیں غور کیا؟ رات کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، صبح کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، کھاتے کسی سے ہیں، ووٹ کسی کو دیتے ہیں، زندہ باد کسی کو کہتے ہیں، مال کسی کا کھاتے ہیں. ہائے ہائے نعرہ حیدری. خالصاً اپنے مولا کے لہو، اپنے مولا پہ یقین رکھو. ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ پانی بسم اللہ دو. جناب سید آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. مجھے ایک فکرہ کر ایک بلند تر صلوات پڑھ جانا.
یا تو برائے مہربانی آگے بیٹھا نہ کرو، آگے بیٹھنا ہوتا ہے تو مولا کی مجلس میں اس طرح گھوما نہ کرو. صلوات پڑھیے آل محمد پاک. جنہیں جو کام ہوتا ہے نا وہ باہر رہا کریں. ہمیں علی کی محبت سے کوئی فرصت نہیں ہے. نہیں غور کیا؟ علی ہر ایک کو راس نہیں آتا. علی کا نام آتے ہی چہرے کھل بھی جاتے ہیں، چہرے کھل بھی جاتے ہیں. ہائے ہائے لالا حیدری. اور شرط یہ دیکھی کہ ہم اتنا علی علی کیوں کرتے ہیں. بس طویل زحمت نہیں دے رہی، شاید فضائل کا آخری جملہ. ہم اتنا علی علیہ السلام کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ میرے بچوں تھک تو نہیں گئے؟ ہم اتنا علی علی کیوں کرتے ہیں؟ اس کی دو وجہ ہے. اس کی دو وجہ ہے. جی میرے کو اللہ سلامت رکھے. جی بسم اللہ. نہ کبھی دیوانے پہ مسکرایا نہ کرو. یہ ممبر علی کے شیعہ کی تذلیل کے لیے نہیں ہے. ارے پاگل اسے نہیں کہتے جو نعت کی فرمائش کرے، پاگل اسے کہتے ہیں جسے کلمہ پڑھ کے بھی نعت والا مولا سمجھ میں نہ آئے. آئے ہائے ہائے نالا حیدری. آئے ہائے جی سلامت ہے. اچھا میرے اس ملنگ نے، مولا کے اس ملنگ نے کہا ہے کہ جی نعت پڑھو. میں سر میں تو نہیں پڑھ سکوں گا، مجھے ایک نعت یاد ہے اور وہ نعت بڑی کمال ہے. میرے سنی بھائی پڑھتا ہے زمین میلی نہیں ہوتی. بولو یار بولو میرے ساتھ، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. بولنا میرے ساتھ جسے ثواب ہوگا. زمین میلی نہیں ہوتی. ایسے پڑھتے ہو نعت. زمین میلی نہیں ہوتی پیغمبر کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا. آپ کی نعت میں نے پڑھ دی، میں نے اپنے بھائی کی فرمائش پوری کر دی. مسلمانوں تھوڑا سا بھی عدل نہیں کرتے آپ، مولوی کی چلاکی میں آ جاتے ہو. نبی کے غلام کا قیامت تک کفن میلا نہیں ہوتا تو نبی کو پالنے والے ابو طالب کا ایمان کیسے میلا؟ ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا؟ آئے ہاں اللہ اکبر. پاک بی بی آپ کو سمجھ، اپنے ممبروں پہ بڑھ کے مارنا آسان ہے. پاکستان کا کوئی ایسا چینل نہیں جس پہ کوئی گستاخ ملا کرامت باز حیدری کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے. ابو طالب کے شکریہ ادا کیا کرو. ابو طالب نے قدم قدم پہ میرے نبی کی حفاظت فرمائی ہے. اور میرا بیٹا کتنے بھولے ہو خدا کی قسم. موسیٰ فرعون کے گھر میں پلے تو اللہ پہلے آسیہ جیسی مومنہ بھیج دے تاکہ فرعون کے ہاتھ سے ایک نوالا نہ کھائے. اللہ کو موسیٰ پہ اتنی غیرت آ گئی تو جو فخر موسیٰ ہائے 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 کیا اسے کافر سے کھلایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا آپ کو زندگی دے. میں تو مسلمانوں کی احادیث کی کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں. اس ملنگ نے تو میرا عنوان بدل دیا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام جب دسترخوان بچھاتے تھے، یہ خاموشی نہیں توجہ ہے، تھک گئے ہو. جناب ابو طالب علیہ السلام جب دسترخوان بچھاتے تھے اپنے بیٹوں کو بعد میں کھلاتے. سب سے پہلا نوالا توڑ کر اپنے ہاتھوں سے میرے آقا کے منہ میں ڈالتے اور ساتھ آقا کی نعت پڑھتے اور یہ کہتے اے زمین عرب میں نے اپنے سردار سے زیادہ چاند بھی حسین نہیں دیکھا. ہائے 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 اللہ اکبر. اے آمنہ کے چاند. ہاں میرا بیٹا اللہ میرے شاگردوں کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. فرماتے اے آمنہ کے چاند، یہ خاموشی نہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے. اے آمنہ کے چاند تیری واللیل زلفوں کی صدقے میں نے رات کو بھیک ملتے دیکھی. ہائے 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 ہائے. یہ الفاظ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ہیں. دیوان علی ابن ابی طالب میں یہ لکھی ہوئی نعت. آگے کیا فرماتے؟ اے میرے چاند، اے آمنہ کے پاک چاند، تیرے رخساروں کی روشنی میں نے سورج کو بھیک میں ملتے دیکھی. اتنی وفائیں ہیں، اتنی وفائیں ہیں رسول کی. مگر مسلمانوں تم نے میرے رسول کو صلح کیا تھا. مجھے مصائب زیادہ پڑھنے ہیں بیٹا، تھوڑی آواز کھولو.
اللہ میری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے. میری بیٹیوں رونا ضرور مگر سروں سے چادر نہ اترے. اور جتنے شیعہ سنی بیٹھے ہو بی بی عالیہ کا واسطہ ساری دنیا شراب پیے ہمیں سے کوئی غرض نہیں. شیعہ سنیوں کبھی شراب نہ پینا. اس شراب کی وجہ سے ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی. اللہ اکبر اللہ اکبر. بیٹی شام کے بازار میں 72 گھنٹے کھڑی رہی. جی بسم اللہ. اللہ اکبر. میرا بیٹا ہے دیوانہ ہے. مجھے کہہ رہے قبلہ کیا بی بی آسانی سے کھڑی رہی؟ نہیں میرا بیٹا، مجھے قسم ہے تمہاری بہن کی عزت کی جو میری بیٹی ہے، اللہ میری ان باپردہ بیٹیوں کو سلامت رکھے. جب ماں دربار میں گئی تھی تو 70 کنیزوں کا پردہ تھا. جب بیٹی بازار میں گئی ہے نا 4000 شرابی علی کی بیٹی کی اوڑنی کے سامنے ناچ ناچ کے کہہ رہا تھا پتھر مارو یہ باغی کی بہن ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. چیلم کی مجلس ہے بیٹا، چیلم کی مجلس ہے آج کی. اچھا چیلم کی مجلس ہے، شبیہ ذوالجنان ہے. بیٹا جلدی نہ کرنا، مدثر برائے مہربانی مجھے مصائب پڑھنے دینا. میں اعلان کروں گا تو ذوالجنان آئے گی. اپنی بیٹیوں سے ایک بات کر کے میں مصائب شروع کرنا چاہتا ہوں. شام ہو گئی ہے، نہ ہوتی یہ شام نہ آشیہ منبر لگاتے. مدثر بیٹے یہ میرے بچوں نے صبح سے یہ صاحبان لگائے ہوئے ہیں، ساجد نے عابد نے ان کے بھائیوں نے. کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ عزاداروں کو دھوپ نہ لگے، ہماری بیٹیاں دھوپ میں نہ بیٹھی رہیں. سلام ہو علی اصغر کی اس پاک اماں کو جس نے اتنا اجڑا ہوا لاشا علی اصغر کا دیکھا کہ زندگی کی آخری وقت تک پھر چھاؤں میں نہیں بیٹھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. رونا اتنا ہے جتنی میری بی بی چاہتی ہے. میں نے جلدی پڑھا تو پھر تم برداشت نہیں کر سکو گے. آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں. میری بیٹیوں جو تمہاری طرف گندی نگاہ سے دیکھے سور کی اولاد بن کر اٹھے. میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، وہ میری بہنیں بیٹھی ہیں. آپ سے ایک سوال کرنا ہے. میری بیٹیوں غریب سے غریب بہن دیکھی نہیں؟ غور کیا؟ غریب سے غریب بہن جو تمہیں لگتا ہے اس گاؤں میں سب سے زیادہ، اللہ کسی کو غریب نہ کرے. بیٹا تھوڑی آواز کرو. کوئی غریب سے غریب بہن دیکھی ہے جس نے 2 سال کے بعد بھائی کا چہلم کیا ہو؟ جسے سمجھ آئی وہ ہائے کرے، جسے نہیں سمجھ آئی اس کا اپنا مقدر ہے. آؤ 2 جملے شام کو سنو اور پھر میں چیلم بی بی کا پڑھوں. مولا تمہاری بیٹیوں کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. کربلا کے 72 شہید ایک طرف ہے، سجاد کے ہاتھوں پر 4 سال کی بہن کا لاشا اتنا بھاری تھا کہ رو رو کے کہتا تھا بابا علی جلدی آ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جو تھک گیا ہے وہ بے شک نہ رہے. میری کوئی اس سے زبردستی نہیں. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. صبح کی مجلس جاری ہے، انسان ہے تھک جاتا ہے. جو سید زادے بیٹھے ذرا ہاتھ کھڑے کریں جہاں سید زادے بیٹھے. اچھا جی سید زادہ اجازت ہے؟ باجی اجازت ہے؟ سید زادہ مجھے آپ کی دادی کی عزت کی قسم ہے وہ بندہ مر جائے گا جس نے جملہ غور سے سن لیا. علامہ رشید قرابی نے نشتر پارک میں جملہ پڑھا. میرے دادا استاد عرفان درابی شہید کے استاد، انہوں نے کہا کہ 36 گھنٹے. کوئی بات نہیں، میں نے کہا نا تھکے ہوئے تو کوئی بات نہیں مگر کوشش کرو ایک آنسو آ جائے. 36 گھنٹے حسین کی مسافرہ بیٹی کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جد سے نور پڑا رہا. میں نے نہ کبھی میت کہا ہے نہ کبھی بی بی کا نام لیا ہے، نہ بھائی بازار ہے. میں تو امام بارگاہ میں بھی علی کی بیٹیوں کے نام نہیں لیتا. ابھی نام بتا رہا ہوں. قرآن کا 4 سال کا سورہ کوثر شام کے زندان میں مر گیا. جسے ادب پہ رونا آتا ہے وہ سروں کا ماتم شروع کرے. 36 گھنٹے حسین کی مظلومہ بیٹی کا جنازہ پڑا رہا. یہ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. میرے بیٹے کا نام جی ساجد. بیٹا میرا پڑھ دینا آسان ہے، جب میں نے فقرہ پڑھ لینا اللہ کی قسم مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم نے رونا ہے. تمہارے ہاتھ یہاں نہ آئے نا تو میں علی کا نوکر نہیں.
जब रशीद राबी साहब ने पढ़ा ना कि 36 घंटे हुसैन की मजलूम बेटी का जनाजा पड़ा रहा, एक मोमिन खड़ा हुआ और खड़े होकर कहते हैं किबला, जनाजे तो जल्दी दफन किए जाते हैं, फिर हुसैन की बेटी का जनाजा 36 घंटे क्यों पड़ा रहा? जो अमीर है वो हाय ना करे, जो गरीब बन कर आया है वो रोए। अल्लामा रशीद राबी ने मिंबर छोड़ दिया, कहते मजबूरी बन गई थी। कहते किबला क्या मजबूरी? कहा जो मर गई थी रस्सियां उसके भी हाथ में थी, जिसने जनाजा उठाना था हाथ उसके भी बंधे थे। सज्जाद ने रो के कहा बाबा जी जल्दी आ, खैबर उठाना बड़ा आसान है, बहन का लाशा। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। हाय करके रोया करो। अल्लाह तुम्हारी बेटियों के पर्दे सलामत रखे। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। आप हैरान होंगे, पढ़ने चेहलम के मसाइब हैं। करामत अब्बास बीबी की शहादत क्यों पढ़ रहा है? मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। जब मेरी आकाज़ादी का जत्से नूर जिंदान की मट्टी पे पड़ा था ना, मेरी एक अपील है, जिसके घर में भी एक बहन है ना, कभी झिड़की ना दिया करो, बीबी का वास्ता। और मेरी बहनों से अपील है, मेरी बेटियों, भाई नाराज भी हो ना तो इसे मना लिया करो। खुदा की कसम, भाई अमरूद भी बेचता हो ना, मर जाए तो बहन पहला बहन करती है, हाय मेरा नवाब भाई, हाय मेरा भाई। अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल फरमाए। ये खामोशी नहीं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दीवाना अज़ादार जब से नूर पढ़ा रहा, कोई जल्दी नहीं, सिर्फ 5 या 10 मिनट। जी बेटा, आए हाय हाय, मौला तुम्हें सलामत रखे। जब से नूर पढ़ा था, वो हमारे सराय की भाई कहते मैं वैन पढ़ने लगा वहाँ, मुझे नहीं पता वो कैसे वैन पढ़ते हैं। मैं सैयद सज्जाद के वाकई बैन पढ़ने लगा हूँ। जैसे तुम वैन कहते हो ना, उर्दू में से बैन कहते हैं। बेटा थोड़ी आवाज खोल। जिसके दिल में खबर हुसैन है, घरों तक रोता ना जाए, तो मैंने जनाब ज़हरा से भीख नहीं मांगी। जीशान, आज पहली मर्तबा मैं जनाब सैयद सज्जाद के बैन पढ़ने लगा। सज्जाद ने अपनी पाक बहन के माथे से मट्टी साफ करके कहा, ओ मेरी परदेश में मर जाने वाली बहन, ओ मेरी मुसाफिरा बहन, ओ मुझे माफ करना, ओ तेरा भाई तुझे गुस्ल नहीं दे सका। ये गुस्ल के मोहताज नहीं होते, ये नमाजुल्लाह के वारिस हैं। क्या बात है, रो पड़े हो। बीबी तुम्हारी बेटियों के पर्दे सलामत। जो दूसरा बैन जनाब सज्जाद ने किया ना, उसने जिंदान हिला दिया। सज्जाद रो के कहते हैं, उठ मेरी पाक बहन, अब मेरे पाँव के कांटे कौन निकालेगा? नहीं समझाई। अब मेरे जंजीरों पे पानी कौन फेंकेगा? मोजज़े से हो गई दफन, अली की बेटियों की रिहाई हुई, बल्कि अली की बेटी ने अपनी रिहाई का खुद ऐलान किया। काफिला चला, लो मातम की तैयारी करो। और मेरी बेटियों, बाप से सवाल है, कोई बेटी उजड़ कर मेके में आए, कभी पूछती है ये कौन सा शहर है? मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। कितनी महमलें लेकर गया था सज्जाद? ये खामोशी नहीं। बेटा जरा मेज़ हटा देना, ये मेज़ हटा देना। मौला आपको जिंदगी दे, मेज़ हटा दें। पाक बीबी आपको कोई गम ना दे, गम हुसैन के अलावा। अच्छा जी, दीवाने पीछे हो जाओ। अब मैं तुम्हें पुरसा देता हूँ, तुम मुझे पुरसा देना। न मैं कंजूसी करूँगा, न तुम कंजूसी करना। मैं अलामा बन के नहीं, बीबी का नौकर बन के पढ़ूंगा। जब अली की बेटी पहुंची है ना करबला, मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। ऊंटों की घंटियों की आवाज जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी के कानों में आई। जाबिर आके कहते हैं, कैदी तुम थके बैठे हो, मैं क्या करूं? जाबिर का गुलाम आया, बेटा थोड़ी आवाज करो। इको बोलते छह मगर मैं थका हूं। कैदी, कैदी तू बड़ा थका हुआ लगता है, लेकिन जितनी मुखदरात है ना, इन्हें कहो पैदल चले। जिसे समझ आइए वो है करना। जनाब सज्जाद कहता है, बड़ी थकी हुई है। कहा मेरी माँ बहुत थकी हुई है। 36 शहर, 72 मोड़,
اور کیا پیسہ دے رہے ہو؟ 36 شہر 72 مہر 144 گلی دن میں 9 مرتبہ بازاروں میں چلتی رہی ہے، میری ماں تھکی ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں یہ جو بھی ہے اس جاگیر کے 2 نواب ہیں، بڑے کا نام حسین ہے، چھوٹے کا نام عباس ہے، عباس کا حکم ہے کوئی سوار ہو کر جاگیر سے نہ گزرے، عباس کا نام آنا تھا، علی کی بیٹی کی آواز آئی، سجاد اس سے پوچھ کس کا حکم ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ تمہاری ہائے قبول فرمائے۔ یہ بس میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ مجھے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، لو میرے بچوں تیاری کرو۔ کہا سجاد اس سے پوچھ کس کا حکم ہے؟ نہ میں تھکا ہوں نہ مجھے میرا مولا تھکنے دیتا ہے، جب تک قیامت نہ آ جائے مصائب کی۔ پھر میں نے پڑھا کیا، تم نے سنا کیا، جو گرمی کا شکار ہے وہ نہ بھولے۔ عزادارو، کاش جاگیر کے 2 نواب ہیں، بڑے کا نام حسین ہے، چھوٹے کا نام عباس ہے۔ بڑا کسی کو کچھ نہیں کہتا، چھوٹا جلالیوں والا ہے۔ اچھا میرے بچوں ذرا جھولی اٹھاؤ نا، بڑی قبولیت کا وقت ہے، 1 سیکنڈ آنکھیں بند کرو، آپ کو ایسے لگے گا 10 محرم ہے اور تم 72 لاشوں میں کھڑے ہو۔ ایک مرتبہ پرسا دو میرے بچوں، پرسا دو۔ اور میں فکرہ کہنے لگا ہوں، جب گانا کس کا حکم ہے؟ سجاد کی آواز ہے، اماں چچا عباس کا حکم ہے۔ بی بی نے کہا، آئیو میرا علموں والا عباس۔ جب 9ویں مرتبہ گانا یہ آگے بڑھا، سجاد سے رو کے کہتا ہے، تجھے اپنی عزت کا واسطہ یہ بتا، جو عباس کے نام پہ چیخ مارتی ہے یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ خاموشی نہیں ہے، کہا جو عباس کے نام پہ چیخ مارتی ہے یہ خاموشی نہیں، یہ بی بی کون ہے؟ سجاد کہتے جا پہلے جابر کو بلا لا۔ صحابی رسول آئے، آنکھوں سے اندھے تھے، کہا جابر تجھے پتا ہے تو نے اپنے نوکر کو کہا ہے کہ وہ پیدل چلے؟ کہا ہاں، یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹی ہے۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا، اب ذرا سنبھل کے بیٹھنا، علی کی بیٹی کا معجزہ دیکھنا۔ میں تمہیں فن نہیں دکھا رہا، اللہ تیری بیٹی کا پردہ سام رکھے سیدزادہ۔ جیسے علی کی بیٹی غازی کی قبر کے قریب آئی، عالیہ اتری نہیں ہے، عالیہ نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، کونیوں کے بل چلی، رو کے کہا عباس حکم دینے کی ضرورت نہیں، تیری بہن کو چلنا آ گیا۔ اور کیا سن رہے ہو؟ عباس، میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ عباس، عباس حکم دینے کی ضرورت نہیں۔ یا اللہ مجھے ہمت دے، میں یہ فکرے پڑھ سکوں۔ عباس حکم دینے کی ضرورت نہیں، تیری بہن کو چلنا آ گیا۔ قبر عباس سے آواز آئی، جابر کیا غضب کیا، کس کو چلنے کا حکم دے دیا؟ علی کی مقدس بیٹی آ اپنی اونٹنی سمیت عباس کی قبر پر بیٹھ جا۔ ہر بی بی اپنے اپنے وارث کی قبر پہ پہنچی، میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ علی اکبر کی ماں اکبر کی قبر پہ۔ اب میرے ایک سوال ہے، علی اصغر کی ماں کس کی قبر پہ گئی؟ نہیں نہ غور کیا، اصغر تو دفن ہو گیا تھا حسین کے سینے پر۔ حسین کی قبر پر آ کر علی اصغر کی پاک اماں کی آواز آئی، میرے اصغر تیری اماں ملنے آئی ہے۔ لو جو اب تک نہیں رو سکا، حسین کی قبر پر آ کر علی کی بیٹی نے رو کے کہا، بھیا مسافرہ بہن کا سلام، بھیا تیری قیدی بہن واپس آ گئی۔ حسین آنکھ کھول کے دیکھ، میں تیرا سجاد لے آئی۔ آخری فکر ہے، بس اس میں زلزلہ آ جائے گا، میں تیرا سجاد لے آئی۔ یہاں پر میرے استاد محترم علامہ عرفان ادرابدی ایک جملہ پڑھا کرتے تھے، جب کہا نا بیٹا تھوڑی آواز کھولنا، سجاد میں تیرا سجاد، حسین آنکھیں کھول، میں تیرا سجاد لے آئی۔ قبر حسین ہلی،
بی بی نے محسوس کیا میرا بھائی کوئی بات کرنا چاہتا ہے. عالیہ زمین پہ بیٹھی اپنا کان حسین کی قبر پہ لگایا. آواز آئی عالیہ میرا سجاد تو لے آئی. چلو جسے سمجھ نہیں آئی کوئی بات نہیں. میرا سجاد تو لے آئی. میری بیٹی کہاں ہے؟ میری 4 سال کی شہزادی کہاں ہے؟ آواز آئی حسین تیری بیٹی سامنے دفن کر آئی. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. آج 2 سال کے بعد علی کی بیٹی اپنے بھائی کا سروں کا ماتم کرو چیلم کرنے کے لیے کربلا میں پہنچ گئی. یہ وہ بی بی ہے جو 18 بھائیوں کی لاوارث بہن ہے جو ہر قبر پر رو رو کے کہتی تھی ہائے میرا حسین ماتم حسین آ گیا سلجنا حسین کا ہائے حسین. ایک مرتبہ سروں پہ ہاتھ مار کے کہو ہائے علی کی بیٹی 36 شہر 72 موڑ 144 گلی دن میں 9 مرتبہ کبھی شمار تماشے مارتا رو کے کہتی تھی ہائے میرا سجاد ہائے میرا حسین ماتم حسین. اللہ اللہ اکبر.